سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت 24 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس 24 آیت سے پہلے ہم آیت نمبر 23 کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں تاکہ سیاق و سباق کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مکہ کے ماحول کو آپ مد نظر رکھیں اور ابتدائی اسلام کو آپ مد نظر رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے آبا کو، اپنے پیرے دادوں کو، آبا کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں ہم تھوڑا سا سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم یوں کر لیتے ہیں، اپنے پیرے دادوں کو، اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، لا تتخذوا اولیاء، ان کو سنگی ساتھی نہ بناؤ، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ بلڈ ریلیشن شپ اپنی جگہ پہ قائم ہے، دائم ہے، ضروری ہے، بالکل ٹھیک بات، لیکن تمہارے سنگی ساتھی وہ نہیں ہیں۔ تمہارے سنگی ساتھی جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تمہارے سنگی اور ساتھی یہ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ارشاد ہوا، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے پیرے دادے اور تمہارے بھائی ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں اور وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو پھر ان کو سنگی ساتھی نہ بناؤ۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب کیا ہے کہ تم نے جب بھی اپنا وزن ڈالنا ہے مسلمانوں کے پلڑے میں ڈالنا ہے۔ تمہاری ہمدردیاں، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری اٹھک بیٹھک، تمہارا دکھ اور غم دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ تمہارے خونی رشتہ دار صحیح، تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تمہارے خونی رشتہ دار صحیح، تمہارے بھائی تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، لیکن وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تم اسلام کو ترجیح دیتے ہو۔ جب تم اسلام کو ترجیح دیتے ہو تمہارا وزن بھی اسلام کے پلڑے میں آنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اس بات کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی پاکستان نے فلسطین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پاکستان نے کشمیر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پاکستان نے افغانستان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ پاکستان نے بحیثیت مسلم سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے وہ کسی کا نصیبہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ پاکستان اگر فلسطین کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے تو بحیثیت مسلم ڈالتا ہے، اگر کشمیر کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے تو بحیثیت مسلم ڈالتا ہے، اگر افغانستان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے تو بحیثیت مسلم ڈالتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس روش سے پھر گیا نا اور اس نے اپنا جھکاؤ ادھر کر لیا، یعنی کفار کی طرف کر لیا، تو یہ لوگ ظالم ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ خونی رشتہ داری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب بھی ضرورت پیش آئے گی مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، یہ عظیم رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی ترجیحات کیا ہیں وہ بتائی ہیں۔ انسان کی زندگی کا جو پورے کا پورا محور و مرکز ہے
وہ تقریباً یہ 8 چیزیں ہیں، تقریباً کیا یقیناً یہ 8 چیزیں جو قرآن نے گنوائی ہیں۔ انسان نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بال بچے کے لیے روزی کمانے کے لیے، اپنے والدین کے راحت اور آرام کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، لیکن یہ ساری کی ساری ترجیحات ثانوی ہیں، دوسری ہیں۔ پہلی ترجیح اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، محبوب ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہیں تمہاری اولاد، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری زوجائیں، عشیرتکم تمہیں تمہارا قبیلہ، اموال اقترفتموہا تمہیں وہ مال جو تم کماتے ہو، تمہاری کمائیاں، تجارت تخشون کسادہا تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ ومساکن ترضونہا وہ خون پسینے سے بنائے گئے تمہارے گھر، مساکن ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ 8 چیزیں یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ پھر اس انتظار میں رہنا کہ اللہ کا امر آئے، یعنی اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ کا پھر عذاب آ کے رہے گا جب تمہاری ترجیحات بدلیں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پیچھے چلے جائے گی، گھر بار خیش قبیلہ تجارت مال مسکن یہ محبوب ہو جائیں گے اور تمہاری ترجیحات بدلیں گی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب یہی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا مثلا اوپر سے پتھر برسیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، یا سیلاب آ گیا اور جو علاقہ ملیہ میٹ ہو گیا ہم کہیں گے عذاب آ گیا، یا زلزلہ آ گیا ہم کہیں گے زلزلہ آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود پستی میں چلا جائے اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائے اور اپنی حیثیت جو اس کی اپنی حیثیت ہے وہ کھو بیٹھے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو اقوام کے اندر، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ برادران اسلام، اس لیے مسلمان جب بھی کوئی بھی قدم لے گا اس کی ترجیح اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے اور جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جس سے ابھی ہم گھبراتے ہیں کتراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ہم نے دوستی کا قدم بڑھایا ہے۔ دوستی اسی کو بھاتی ہے جو دوستی کی زبان کو سمجھتا ہے، جو دوستی کی زبان کو نہیں سمجھتا، یا مسلمان آپس میں ایک قبیلے کی مانند ہیں جو آپ کے قبیلے کو کاٹ رہا ہے، جو آپ کے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر آپ اسی کی زبان میں جب بات کریں گے تبھی اگلے کو سمجھ آئے گی۔